إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت زیادہ بھلائیاں اکٹھی کر لیتا وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان لانے والی قوم کے لیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے،
جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ ساری دنیا، پورا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اس بات کے اوپر توکل ہونا چاہیے اور اتنا پکا اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی امام، کسی پیر، کسی جن اور کسی فرشتے کے پاس، یہاں تک کہ سید الانبیاء، حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے کے سارے انسانوں کے سردار ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں۔ کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہونا تو کجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 9ویں سپارے کے اندر سورہ الاعراف کی 188 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے متعلق اختیارات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے ایک مسلمان مومن کا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے اندر اختیارات کا ماننا کہ وہ جب چاہے جو چاہے جس کے لیے کر دے، میرے بھائیوں یہ شرک ہے۔ عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنی بات میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کائنات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادات میں کائنات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے اختیارات میں کائنات میں سے کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات میں بھی کائنات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے جس کی بنیاد کے اوپر میرے بھائیوں ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں، ہماری توبہ قبول ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں جہنم سے آزادی ملے گی، جنت کے اندر داخلہ ملے گا۔ اگر اس عقیدے کے اندر بگاڑ آ گیا، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن لوگوں سے اللہ کو چھوڑ کر لوگ نفع کی امید رکھتے ہیں اور نقصان پہنچنے سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، گردن توڑ دیں گے، ٹانگ توڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الزمر کی 38 نمبر آیت میں 24ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، کیا تمہارا خیال ہے، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو،
ان ارادنی اللہ بی ذرن، اگر ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان دینے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ اس کے نقصان کو روک لیں گے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت، کوئی انعام دینا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا اللہ کی رحمت کو، اللہ کے انعام کو وہ روک لیں گے؟ قل حسبی اللہ، اے میرے پیغمبر اعلان فرما دو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، اگر کوئی کسی غیر اللہ کے اندر نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار ہے تو وہ نقصان کو روک کر دکھائے، یا اللہ کی طرف سے آنے والے انعام کو روک کر کے دکھائے۔ پوری کائنات کے اندر میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والے نقصان کو روک دے یا اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کو روک دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا، 22واں سپارہ ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ لوگوں کے لیے رحمت نشاور کرنا چاہے، رحمت کے دروازے اللہ کھولنا چاہے، فلا ممسک لہا، ان دروازوں کو بند کرنے والا کوئی نہیں، اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ وما یمسک، اللہ اگر روک لے، اللہ رحمت کے دروازے بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ کے بند کر دینے کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست حکمتوں والا ہے، سرو پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب میں کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، اور غیر اللہ سے نفع نقصان کا مالک سمجھنا اللہ کے علاوہ کسی کو، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو نہ پکارو، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ تجھے جو نفع دے سکے اور نہ ہی تجھے جو نقصان پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، مخاطب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیکن ساری کائنات کو سمجھانا اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو یہ شیبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکاریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں میرے پیغمبر، اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر پکارا اس کو جو نفع نقصان کا مالک نہیں، فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کر لیا، فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو راسخ کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے مسلمان مومن بنے گا، ایماندار بنے گا اور صحیح مومن بنے گا۔ اگر اس میں لچک آ گئی، ڈاواں ڈول ہو گیا، اس کے اندر کسی قسم کی آمیزش ہو گئی، بندے کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں 106 نمبر آیت ہے، 11واں سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ،
اس نقصان کو دور کرنے والا نہیں، اگر کوئی ہے تو صرف وہ اللہ ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، اس مشکل کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ پہلے اللہ نے ساری نفی کر دی، فلا کاشف لہ، ہے ہی کوئی نہیں، الا ہو، اگر ہے تو صرف وہ اللہ ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینے کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو، اس کی رحمت کو، اس کی طرف سے آنے والی خیر کو، اس کی طرف سے ملنے والے انعام کو کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو کام یہاں سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ کی قسم وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ نہ حکم کرے چھری نہیں کاٹے گی۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اگر اللہ حکم نہیں کریں گے پانی نہیں ڈبوئے گا، فرعون کی لاش کو اٹھا کر باہر رکھ دے گا، ابراہیم علیہ السلام کی چلائی ہوئی، اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چلائی ہوئی پوری طاقت سے چھری نہیں چلے گی۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ اگر حکم کر دیں، یا نار کونی بردم و سلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر جتنی مرضی کوئی آگ جلا لے آگ نہیں جلائے گی، اللہ اگر حکم نہیں کریں گے آگ نہیں جلائے گی۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے فرضوں کے بعد یہ دعا کرتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ کسی بزرگ کی بزرگی کسے کام نہیں آئے گی اگر اللہ نہیں چاہے گا تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، مخلوقات میں سے کسی سے بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہونے کا یقین، اور اپنے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، سورہ توبہ 51 نمبر آیت 10واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر کہہ دو، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مجھے کچھ نہیں پہنچے گا، وہی مجھے پہنچے گا جو میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ وَهُوَ مَوْلَانَا، وہی اللہ میرا کار ساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے اللہ پہ توکل کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو سورسز دیے ہیں وہ اختیار کرے اور معاملہ اللہ کی سپرد کر دے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح ترمذی کے اندر حدیث ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو، میرے امت کے لوگوں اچھی طرح سے جان لو، سمجھ لو، علم حاصل کر لو، دل و دماغ کے اندر یہ بات راسخ کر لو، پلے باندھ لو۔ وَعْلَمْ ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر ساری امت، ساری دنیا، ساری کائنات اس بات پہ اکٹھی ہو جائے
کہ تجھے کچھ فائدہ پہنچانا ہے، تجھے کچھ فائدہ پہنچانا ہے، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اتنا فائدہ ہوگا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری کائنات اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کچھ نقصان پہنچانا ہے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ساری کائنات مل کر تجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتی، اتنا نقصان ہی ہوگا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ایک مومن مسلمان کا عقیدہ۔ میرے بھائیوں، یہ نفع نقصان کے متعلق جو بنیادی عقیدہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن کی آیتیں اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سامنے رکھ کر تمہارے سامنے بیان کر کے تمہیں سمجھایا ہے، اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں راسخ کر لو، اور اس کی مناسبت سے اب یہ مسئلہ سمجھو۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ماہ سفر ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ مہینوں کے نام، یہ مہینوں کی گنتی، یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، تب سے یہ 12 مہینے ہیں اور ان کے یہی نام ہے۔ یہ محرم ہے، محرم کے بعد سفر آ گیا، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اس میں سے سفر بھی اللہ نے اسی وقت کا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہے، زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ کیا ہے خیال؟ کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اس میں خسارہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جاہل لوگ جو ہیں اور جو غیر مسلم ہیں، جن کا اللہ کے اوپر یقین اور ایمان نہیں، جو عقیدہ توحید کو سمجھتے نہیں، ان لوگوں کی یہ باتیں ہیں، توہمات ہیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح کوئی کسی دن کو منحوس کہتا ہے، منگل کا دن بڑا منحوس ہے جی، کالی بلی بڑی منحوس ہے، کالی کتی بڑی منحوس ہے، صبح صبح ادھار لینے کے لیے کوئی آ جائے، دکاندار سمجھتا ہے کہ یہ منحوس آ گیا، صبح صبح ادھار مانگ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، الو کا بولنا، اس کو سمجھا جاتا ہے یہ منحوس ہے۔ الو کا بولنا، وہ مسجد کے مینار کے اوپر بھی بولے نا تو تب بھی سارے مسجد والے بھی اور مسجد کے قریب گھروں والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ الو بول رہا ہے جی، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ بڑے بڑے سمجھدار میں نے دیکھے، بڑے بڑے نمازی دیکھے، وہ یہ کہہ رہے جی الو بول رہا ہے، اب کوئی آفت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کسی شخص کے بارے میں کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بندہ بڑا منحوس ہے، جیدے متھے لگ جائے نا بس وہ بیڑا گھر کو جاندہ ہے۔ اسی طریقے سے کاری زبان والی، کارے منہ والی، مکان بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، اوپر ہنڈیا الٹی رکھ دو، شرجے بچ جائے گی، گاڑی لی ہے اس کے سامنے پیچھے جوتا باندھ دو، یہ نظر وٹو ہے۔ اگر گاڑی کو یہ جوتا بچا سکتا ہے نظر سے، تو بابا جی کو بھی نظر سے بچانے کے لیے
اماں جی کو نظر سے بچانے کے لیے، بیٹا تیرا بڑا خوبصورت ہے اس کو نظر سے بچانے کے لیے ایک جوتا اس کے گلے میں بھی ڈال دے، یہ بھی بچ جائے نظر بد سے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح فلاں عورت کا پرچھاواں پڑ گیا ہے جی، بچے کو سوکڑا ہو گیا ہے، اس طرح کی بڑی عورتیں آتی رہتی ہیں، کوا بولا یہ ہو جائے گا، آٹا اچھلا یہ ہو جائے گا، طوطے نے پرچی اٹھائی دیکھو کیا لکھا ہے اس کے اوپر، جناب یہ پامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر، مقدر تیرا بتاتے ہیں، اپنے مقدر کا اس بیچارے کو پتہ نہیں، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا گدھے کی لد پھک رہا ہے اور تیرا مقدر بتا رہا ہے۔ اندازہ کرو میگزین کے اوپر یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، میگزین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں جی میرا کون سا برج ہے، میرا ہفتہ کیسے گزرے گا، فلاں نے تویت ڈال دیے، فلاں نے کاروبار بند کر دیا، فلاں نے میری دکان کے سامنے پانی پھینکا، اس دن سے میری دکان کے اوپر جناب گاہک ہی کوئی نہیں آ رہا، اللہ اکبر، فلاں نے رشتہ تڑوا دیا جی، لڑائیاں جھگڑے فساد گھروں کے اندر، برادریوں کے اندر، محلوں کے اندر، یہی چل رہا ہے۔ بڑے بڑے نمازی سمجھدار اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث کہلانے والے، ان کے گھروں میں یہ سارے تماشے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، اور میرے بھائیوں ہمارے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں بالکل نہیں آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارا عقیدہ بتایا ہے، اللہ کے سونے پیغمبر نے ہمیں ہمارا عقیدہ بتایا ہے، اور اللہ کے پیغمبر تو ہمارا عقیدہ اس قدر مضبوط کر رہے ہیں کہ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی نقصان دینے کے لیے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا اکٹھی مل کر تجھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ کتنا عقیدہ اللہ کے سونے پیغمبر نے مضبوط کیا، میرے اللہ نے کتنا عقیدہ مضبوط کیا، اور میرے بھائیوں یہ بابے کیا کریں گے، یہ مولوی کیا کریں گے، یہ تویز گنڈے کرنے والے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما کر کہہ دیا ہے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے نبیوں کے امام، اے ساری کائنات کے سردار، اے دونوں جہانوں کے سردار، اے میرے پیغمبر تو کسی کے نفع نقصان کے مالک ہونا تو دور کی بات ہے، اے میرے پیغمبر اعلان کر دے میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑی بات بھی اور کوئی ہو سکتی؟ اس سے بڑھ کر بھی عقیدے کی مضبوطی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ پھر بھی ایک مومن مسلمان اللہ کے پیغمبر کا امتی ہو، پھر بھی وہ ڈاواں ڈول ہو، پھر بھی وہ کہے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے میرا کاروبار بند کر دیا، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں، اس کا اللہ کے اوپر ایمان اور یقین ہی نہیں ہے، اس کے عقیدے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری مسلم میں 2220 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا عدوى ولا تیارت ولا حامت ولا سفر ولا غولا۔ او میری امت کے لوگوں سن لو، کسی بیماری کے اندر یہ تاثیر نہیں وہ خود بخود کسی کے اندر منتقل ہو جائے، کوئی بیماری متعدی نہیں، ایمان اور یقین پکا کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے بھائیوں کو دیکھا، میت کرونا والی میت جو کرونا سے فوت ہوا، بھائیوں کو دیکھا، اس کو میرے بھائیوں غسل دیتے ہوئے، کفن دیتے ہوئے، جنازے پڑھاتے ہوئے، دفن کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سارا کام کیا، اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو۔ اعلان کیا بھائیوں نے کسی علاقے کے اندر کرونا سے کوئی فوت ہوا ہے، ہمیں کال کرے، ہم اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے،
اس کو دفن بھی کریں گے. نہ اس طرح پھینکو مسلمان کے بیٹے کو، یہ مسلمان ہے، اس کو لپیٹ کر گھسیٹ کر قبروں میں نہ پھینکو. بغیر کفن کے، بغیر غسل کے نہ ان کو پھینکو. ہمیں بتاؤ، ہم ان کو غسل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا تماشا پوری دنیا میں لگا دیا، یہ پوری دنیا میں. پہلے کرونا کا تماشا لگایا، اب میرے بھائیو ویکسینیشن کا تماشا لگا دیا. تو میرے بھائیو، اللہ کے سونے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ لا دعا، کسی بیماری میں یہ کوئی تاثیر نہیں، خود بخود کسی کی طرف منتقل ہو جائے. اللہ کا حکم ہوگا بیماری منتقل ہوگی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نہیں منتقل ہوگی. اپنا ایمان اور یقین پکا کرو. ولا تیارتا، اور بدشگونی لینا. میرے بھائیو، یہ بدشگونی، یہ کالی بلی آگے سے گزر گئی، راستہ کٹ گیا، کام خراب ہو جائے گا، یہ بدشگونی ہے. اس طرح کی بدشگونی لینا حرام ہے. اور لوگ اس وقت اس طرح کرتے کہ پرندہ پکڑ کے اڑاتے، اگر دائیں اڑتا اب ٹھیک ہے، کام کر لینا چاہیے، سفر پہ جانا چاہیے. پرندہ اڑایا، بائیں اڑ گیا، ہوئے 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 کام خراب ہو گیا، اب نہیں کام کرنا، اب نہیں سفر پہ جانا. اسی طریقے سے تیر رکھے ہوتے درباروں پہ، مزاروں پہ، مندروں پہ، آستانوں پہ، جا کے تیر نکالتے، لکھا ہوتا ہے فعل کر لا، ٹھیک ہے جی اب کر لو، ٹھیک ہو جائے گا. لکھا ہوتا لا تفعل، نہیں کرنا، بھی اب نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا. تو فرمایا یہ بدشگونی لینا یہ درست نہیں ہے. ولا حامہ، الو کو منحوس سمجھنا، یہ کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا. ابھی الو بولے، تم سمجھو کہ یہ منحوس ہے، اب کسی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بالکل نہ اپنے ذہن میں ایسا خیال لاؤ. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر اس طرح کا خیال نہیں آنا چاہیے. اگر بے ایمان ہو تو جو مرضی سوچتے رہو. ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. شادیاں کرو اس میں، سفر کرو اس میں، کاروبار کرو اس میں، کوئی منحوسیت نہیں سفر کے مہینے میں. اس طرح کی بات ذہن میں لانا یہ بالکل جائز نہیں مسلمان مومن کے لیے. ولا غولا، اور پوتنے شڑیلے، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقائد نہیں رکھنے چاہیے. اپنے اللہ پہ پورا اعتماد، پورا بھروسہ ہونا چاہیے. تو اس طرح میرے بھائیوں اچھی فعال لینا جائز ہے. کسی کام کو آپ کرنے لگے ہیں تو کسی نے آ کر کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. بھئی لو، بھائی نے آ کر سلام کہہ دیا، اب انشاءاللہ خیر و سلامتی ہوگی. کوئی نیک آدمی آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ اس سے اچھی فعال لے سکتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، نمازی ہے، میرے گھر میں آیا ہے، انشاءاللہ اللہ برکت کر دے گا میرے گھر میں. یہ اچھی فعال لینا یہ سنت سے ثابت ہے. کسی کے بارے میں بری فعال لینا یہ منحوس متھے لگ گیا، صبح صبح ادھار لینے کے لیے آ گیا، یہ منحوس ہے. اس طرح کی بری فعال لینا حرام ہے. اچھی فعال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کرنے لگتے، کوئی آ کر کوئی اس طرح کی بات کرتا جس میں خیر کا نام ہوتا، آپ کہتے بھئی خیر ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی. تو اس طرح اچھی فعال ہمیں لے سکتے ہیں، لیکن بری فعال لینا حرام ہے، اس سے منع کر دیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیتی لا یترکونہن، میری امت میں 4 چیزیں ایسی پائی جائیں گی جو جاہلیت کے کام ہوں گے، جاہلیت کی باتیں ہوں گی، یہ بھی نہیں چھوڑیں گے. میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چھوڑیں گے نہیں ان باتوں کو. کون سی باتیں ہیں؟ الفخر فی الاحساب، حسب نسب میں، قوم میں فخر کرنا. میری قوم بڑی ہے، یہ کمی ہے، اور میں جناب جاٹ ہوں، اور میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور یہ جناب
جو ہے چھوٹی برادری والا ہے، یہ برادری کی اونچ نیچ، یہ جاہلیت کے زمانے کی بات ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ برادریاں، یہ قبیلے تمہارے تعارف کے لیے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ محترم اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک کمی جس کو کہتے ہو، وہ کمی کا معنی تو کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہنے والا نکما ہے، خود تو نکما بن گیا نا دوسرے کو کمی کہہ کے۔ کمی کہتے کام کرنے والے کو۔ تو میرے بھائیو، جس کو تو کمی سمجھ رہا ہے، اگر وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے، اس خمار کو، اس تکبر کو، یہ جاہلیت کی بات کو اپنے ذہنوں سے بالکل نکالنا چاہیے۔ یہ برادریوں کی اونچ نیچ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب میں طعن کرنا، وہ ویکھیا تیرا پیو اداں دا، تیری ماں اداں دی، اج تسی 100 چوہا کھا کے بلی حج نو چلی، ہن تو نمازی بن گیا، اس طرح کا تانا دینا کسی کو حرام ہے، بالکل نہیں تانا کسی کو دینا چاہیے کسی کے نسب کا۔ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں کے اندر کوئی تاثیر سمجھنا، قسمت کے احوال ستاروں کے ذریعے، نجومیوں کے ذریعے تلاش کرنا اور نجومیوں کو اپنے ہاتھ دکھانا، فرمایا یہ اس طرح کی باتیں میری امت میں لوگوں کے اندر چلیں گی۔ وَالنِّيَاحَةُ، اور نوحہ، بین، کسی میت کے اوپر بین ڈالنا، نوحہ کرنا۔ اور ایک مسئلہ اور آپ بھائی سمجھ لیں، جس گھر میں فوتگی ہو گئی ہو، فرمایا کہ وہ غم کے اندر ہیں، تم گھر والوں کے کھانے کا انتظام تم کر دو۔ اس میں برادریوں کی پاجیاں ایک دوسرے کو چڑھانے کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی بھائی بھی، کوئی مسلمان بھی گھر والوں کے کھانے کا انتظام کر دے۔ اس میں وہ دیکھ لے اگر بہت دور سے لوگ آئیں، رات انہوں نے رہنا ہے، نہیں جانا، ان کے بھی ساتھ کھانے کا انتظام کر لے۔ فوتگی جن کے گھر میں ہوئی ہے، گھر والوں کا کھانے کا انتظام کرنا لوگوں کے لیے، گھر والوں کا، جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور کھانے کا انتظام گھر میں کیا جاتا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے اور بلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو نوحہ کہتے تھے کہ ان کے گھر میں ماتم ہو رہا، ماتم، اس کو ہم ماتم کہتے تھے۔ اس لیے کسی بھی فوت شدہ کے گھر سے جو بندہ اتنا مجبور ہو کہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی اور اس کا ذریعہ نہیں ہے، اتنی دور سے آیا، کہیں اور نہیں جا سکتا، اس کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہ جو ابھی فوتگی ہو کے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو محلے دار اپنا وہ پہلو ہی صفا سیدیاں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر روٹی ہوں اگے رکھنی، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں۔ کسی محلے دار کو، کسی ایسے بندے کو جو اپنے واپس جنازہ پڑھ کے گھر جا سکتا ہے، گھر سے جا کر کھانا کھا سکتا ہے، یا کوئی اور ذریعہ اس کا ہے، اس کو بالکل نہیں کھانا کھانا چاہیے۔ فوتگی والے گھر سے کھانا کھانا ناجائز ہے۔ اس کو صحابہ کہتے ہیں، ہم نوحہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بھی میری امت میں چلے گا، نوحہ بھی، بین ڈالنے، واضح نکالنی، اور یہ بھی نوحہ جس کو صحابہ نوحہ سمجھتے تھے، فوتگی والے گھر والے جو ہیں لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ امور جاہلیت کے کام ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے اندر ہیں، ہمیں ایسی باتوں سے بالکل بچنا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، رات کو بارش ہوئی اور صبح کی نماز آپ نے پڑھائی تو آپ نے فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں، آپ کو اللہ نے بتا دیا اس لیے آپ جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، آج صبح میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لانے والے بنے اور کچھ بندے میرے ساتھ کفر کرنے والے بنے۔
فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جس نے کہا یہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ہوئی، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے ستاروں کے ساتھ کفر کیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَ بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فرمایا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، یہ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ ستاروں پر ایمان، فلاں کا ستارہ جی بڑا گردش میں ہے، فلاں کا ستارہ بڑا اونچا ہے، یہ کوئی ستارہ ستورے والی بات نہیں، سارے اللہ کے اختیار، اللہ کے قبضہ میں ہے، ستاروں کے اندر کوئی تاثیر نہیں، نگینوں میں کوئی تاثیر نہیں، میرے بھائیوں پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے پلے باندھ لو میرے بھائیوں، جو شخص حالات اور قسمت پر نجومی یا ستاروں کی تاثیر سمجھتا ہے، یا سمجھتا ہے کہ نجومیوں کو یہ پتہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، فرمایا اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، کسی نجومی نے، کسی عراف نے، کسی اٹکل پچو مارنے والے نے، کسی تویز گنڈے کرنے والے نے کسی کے بارے میں کوئی بدشگونی بتا دی، او تکہن او تکہن لہو، جا کسی کے لیے کسی نے کہانت خود کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، یعنی ستاروں کے ذریعے کسی کو کوئی بات بتائی گئی، او سحر او سحر لہو، کسی نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، جس نے جادو کروایا، فرمایا ایسے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ 2195 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ کام بڑی عروج کے اوپر ہے، بڑے عروج کے اوپر ہے یہ کام میرے بھائیو۔ اسی طرح فرمایا یہ قسمت کا احوال بتانے والے، غیب کی خبریں بتانے والے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے باتیں بتانے والے، ان کو عراف کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آیا، یہ اٹکل پچو لگا کر باتیں جو بتاتے ہیں، عراف کے پاس آیا، فاسالہ اس سے سوال کیا، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں، یہ جو ہے زیور گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا، فلاں بتا دیتا ہے جی، اس سے پوچھ لو، وہ ٹیوا لگا کر بتاتا ہے آپ کا بچہ اس وقت فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح کے بندے کے پاس جو گیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کریں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا من اتا عرافن او کاہنن، جو کسی کاہن نجومی، کسی عراف اٹکل پچو مارنے والے، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آیا، وصدقہ، اور اس کی بات کو سچا سمجھ لیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ سچی ہوگا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اس بندے نے اس دین کے ساتھ کفر کر دیا، انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا ہے، اس بندے نے اس دین کا انکار کر دیا، یہ منکر ہو گیا اس دین کا۔ اور میرے بھائیوں اب حساب لگاؤ، ہم اپنے معاشرے کا ذرا حساب لگائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی، ہمارے دماغوں کے اندر نہیں جو داخل ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں ان سارے توہمات کو، ان سارے خیالات کو، ان سارے نظریات کو، یہ باطل نظریے ہیں، ان سب کو اپنے ذہنوں سے نکال کر ایک بات کو پلے باندھ لو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ کر لو۔ اللہ کے سونے پیغمبر کی تعلیمات کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کا یقین، اللہ ہمیں یہ یقین، یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ توکل
اللہ عطا فرمائے، اللہ اس کے اوپر ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عقیدہ توحید کے اوپر اللہ تعالی ہمیں شہادت کی قبولیت والی موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ